العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا یعنی اچھی بات کرنے اور بری بات جو ہے وہ نہ کرنے کا حکم. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے معروف کا یعنی اچھی بات کا حکم کرو اور منکر یعنی بری بات سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. یعنی اگر تم جو ہے نیکی کا حکم نہیں کرو گے، بری باتوں سے روکو گے نہیں، تو تمہاری دعائیں جو ہیں یہ قبول نہیں کی جائیں گی. قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ ابو بکر کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی. پھر کہا ہے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ اے ایمان والو اپنے نفسوں کی فکر کرو اور تم کو دوسرے شخص کی گمراہی نقصان نہ کرے گی جب تم ہدایت پر ہو. اور ہم نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب لوگ کوئی بری بات دیکھیں پھر اس کو موقوف نہ کرا دیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عام عذاب اتار دے کہ اچھے برے اس میں سب گرفتار ہو جائیں. اور آیت ان لوگوں کے باب میں اتری ہے جنہوں نے امر بالمعروف کیا تھا لیکن اس کا اثر نہیں ہوا. جب کوئی بری بات سے منع کر دے تو اس نے اپنا حق ادا کر دیا. اب بری بات کرنے والے پر وبال پڑے گا، اس پر کچھ اثر نہ ہوگا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل پر آفت آئی یعنی عذاب آیا، ان پر مصیبت عذاب کی آئی، تو ان کا یہ حال تھا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو گناہ پر دیکھتا اور اس کو منع کرتا، لیکن دوسرے دن پھر اس کے ساتھ کھاتا پیتا مل جل کر رہتا اور گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت اور ترک ملاقات نہ کرتا. آخر اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو مار دیا، ایک کے دل کو دوسرے کے دل سے، اور انہی کی شان میں یہ آیت اتری ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے تھے، یہ فرما کر بیٹھ گئے تکیے سے لگ ہو کر، اور فرمایا تم عذاب سے نہیں بچ سکتے یہاں تک کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مجبور نہ کرو انصاف کرنے پر. اگر بادشاہ یا امام ظالم ہو تو سب رعایا کو لازم ہے کہ جمع ہو کر اس کو ظلم سے باز رکھیں اور مجبور کریں عدل اور انصاف اور اتباع شرع پر. اور اگر وہ کسی طرح نہ مانے تو اس کو تخت سے اتار دیں اور دوسرے کسی متقی اور عادل کو امام بنا دیں. اگر رعایا ایسا نہ کریں اور اپنے بادشاہ کو ظلم کرنے دیں جیسے اس زمانہ میں مسلمانوں نے اختیار کیا ہے کہ بادشاہ کے نام سے کامتے ہیں اور چپ ہو جاتے ہیں، تو بہت جلد جو ہے وہ سلطنت تباہ ہوگی اور بادشاہ رعیت دونوں
ہلاک ہوں گے، غیر قوم ان پر مسلط ہوگی جو ان کو ذلیل اور خوار کرے گی۔ جب یہ ہے کہ کوئی شرعی امیر ہو، جب کوئی جو شریعت جاننے والے کسی کو امیر بنائے، اب تو جو ہے یہ سب کے سب جو ہے یہ بگڑے ہوئے ہیں، کیا رایا کیا بادشاہ دین سے ہم بہت دور ہیں، اور بادشاہ جو بنانے کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو تو اس کو ظلم سے روکنا چاہیے، جتنی کوشش ہو سکے اتنی کوشش کرے کہ یہ ظلم سے باز آ جائے۔ تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یعنی کہ بنی اسرائیل پر جو ہے، بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان پر لعنت کی ہے کہ داؤد علیہ السلام کی زبانی، کیوں؟ اس لیے جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ دعوت تو کرتے، دعوت دیتے ان لوگوں کو، لیکن جب وہ نہ مانتے تو کیا ہوتے تھے؟ دعوت دینے والے خود ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ تو ہو آج کل یہی حالات ہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو خطبہ میں فرمایا اگر ہو کسی آدمی کو حق کہنے سے لوگوں کی ہیبت نہ ہونی چاہیے، لوگوں سے یعنی ڈرنا نہ چاہیے جب وہ حق کو جانتا ہو۔ یہ حدیث بیان کر کے ابو سعید جو ہے وہ رونے لگ گئے، بہت زیادہ روئے، اور کہنے لگے قسم اللہ کی ہم نے تو کئی چیزیں شرع کے خلاف دیکھی لیکن ہم کو ہیبت آ گئی، ہم ڈر گئے، ہم پر خوف آ گیا، اور ان کو منع نہ کر سکے۔ جب جان یا مال کے طرف کا اندیشہ ہو تو اس وقت یہ حکم بطور فضیلت کے ہے نہ وجوب کے، کیونکہ اجماع ہے کہ ایسی حالت میں امر بالمعروف کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، بلکہ کلمہ کفر بھی زبان سے نکلنا جائز ہے ایسی حالت میں، لیکن افضل یہی ہے کہ جان کر پرواہ نہ کرے تو حق بات جو ہے وہ کہہ دے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ افضل جہاد ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات جو ہے یہ کہنا۔ آگے بھی سن لیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے تائیں حقیر نہ کرے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو کیوں کر حقیر کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ اللہ کا حکم جانتا ہو، ایک معاملہ اور بیان نہ کرے، یعنی کہ ایک مسئلہ وہ جانتا ہے کہ حدیث کا ہے، اس نے پڑھا ہے تو پکا اس کو یاد ہے کہ یہ حدیث ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ اپنے آپ کو وہ ذلیل نہ کرے۔ وہ تو ذلیل کیا ہے؟ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو حکم جانتا ہے، ایک معاملہ اور بیان نہ کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تو نے فلاں جو معاملہ میں کیوں نہیں کیا، یعنی فلاں کیوں نہیں کیا، یعنی فلاں جو مسئلہ تھا وہ جو فلاں دین تھی وہ تو نے کیا نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کہی لوگوں سے؟ وہ کہے گا کہ لوگوں کے ڈر سے پروردگار رب العالمین فرمائے گا کہ تجھ کو مجھ سے زیادہ دفعہ تھا، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، تم لوگوں کی کیوں ڈرا؟ تم لوگوں سے نہ ڈرتا تو میں سے ڈرتا تو آج تجھے عزت ملتی، لیکن تو نے جو بیان نہیں کیا تو آج تجھے ذلیل پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو سن کر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔